الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ زن و شو کے تعلق کے حدود زیر بحث تھے۔ ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ ایام میں عورت سے جو تعلق ممنوع ہے وہ صرف مقاربت کا تعلق ہے، باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ چنانچہ واضح کر دیا کہ اس میں نہ افراط ہونی چاہیے نہ تفریط ہونی چاہیے۔ اس کے آخر میں یہ بات بھی واضح کر دی کہ طہر اور تطہر کے احکام میں کیا فرق ہے۔ یعنی طہر کا مطلب یہ ہے کہ خون آنا بند ہو گیا، تو استاذ امام نے واضح کیا، آیت کی تفسیر میں واضح کیا کہ خون بند ہو گیا تو اب مقاربت جائز ہو گئی ہے، حرمت اٹھ گئی ہے، لیکن آداب کا تقاضا یہ ہے، حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ تطہر کے بعد تعلق قائم کیا جائے، اور تطہر کا مطلب یہ ہے کہ عورت نہا دھو کر پاکیزہ ہو جائے۔ اس کی وضاحت ہر پہلو سے ہو گئی۔ اس کے بعد بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس کے ساتھ یہ بات بھی قرآن نے انہی آیات میں واضح کر دی ہے۔ یعنی جہاں یہ واضح کیا کہ طہر کی حالت ہی میں مقاربت ہونی چاہیے، اور آداب کا تقاضا یہ ہے، حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ تطہر کے بعد ہو۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی قرآن نے انہی آیات میں واضح کر دی ہے کہ نہا دھو کر پاکیزگی حاصل کر لینے کے بعد بھی عورت سے ملاقات لازماً اسی رستے سے ہونی چاہیے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات جگہ جگہ واضح کی ہے، اور میں نے اس کتاب میں بھی اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصل دین دین فطرت ہے۔ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے وہ شعور رکھ دیا ہے جس سے ہم صحیح اور غلط کو پہچان سکتے ہیں، لیکن انسان کو چونکہ ارادہ اور اختیار بھی دیا گیا ہے، وہ اپنے ماحول سے بھی متاثر ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس ارادے اور اختیار کے سوء استعمال سے فطرت کو مسخ کر بیٹھتا ہے، بعض اوقات اس میں انحرافات تلاش کر لیتا ہے، اس کے اندر خواہشیں بھی رکھی گئی ہیں، جذبات بھی رکھے گئے ہیں، یہ سب چیزیں اپنا عمل کر رہی ہوتی ہیں، اور یہی وہ پہلو ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں یہ بحثیں پیدا ہو گئیں کہ حسن و قبح کا شعور فطرت میں ہے یا یہ شریعت دیتی ہے۔ شریعت کا فطرت کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ وہ اس کے اصل داعیات کو ابھارتی ہے، ان کو نمایاں کرتی ہے، قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق ان کی تذکیر کرتی ہے، یعنی ان کی یاد دہانی کراتی ہے، اور جہاں جہاں انسان نے اپنے ارادے کے سوء استعمال سے کوئی خرابی پیدا کی ہوتی ہے اس کی اصلاح کر لیتی ہے۔ یہاں بھی بالکل یہی ہوا ہے۔ یعنی اگر انسان کی فطرت بالکل ٹھیک راستے پر رہی ہو تو وہ وہی کرے گا جو قرآن مجید نے بیان کیا، یعنی اللہ نے جو راستہ رکھا ہے اسی راستے سے مقاربت کرے گا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس معاملے میں انسان انحراف کرتا ہے، یہ انحرافات پہلے بھی ہوئے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، اور شاید قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ تو قرآن مجید نے اس کو بیان اس طریقے سے کیا ہے کہ جس سے دو باتیں واضح ہو گئیں۔ یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کا منشا کیا ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ منشا اس نے فطرت میں ودیت کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی قرآن نے انہی آیات میں واضح کر دی ہے کہ نہا دھو کر پاکیزگی حاصل کر لینے کے بعد بھی عورت سے ملاقات لازماً اسی راستے سے ہونی چاہیے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ حکم نہ قرآن میں بیان ہوا ہے نہ کسی اور جگہ مذکور ہے، یہ فطرت کا حکم ہے۔ یعنی فطرت کے حکم کو بھی اللہ تعالیٰ نے امر اللہ کہا ہے، اللہ کا حکم کہا ہے۔ یعنی یہ وہ حکم ہے جو انسان کے اندر اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ودیت کر دیا گیا۔ انسان کو اسی فطرت کی رہنمائی میں اپنے سارے معاملات طے کرنے چاہیے۔ پیغمبروں کی ہدایت نہ پہنچے تب بھی وہ اس بنیاد پر مکلف ہے، جواب دہ ہے، اور یہ بات قرآن مجید نے سورہ اعراف میں واضح کر دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے شعور کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ تو تمہارے اندر موجود ہے،
اس کے لیے کسی پیغمبر کے انذار کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس معاملے میں تو لازماً پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امر دے رکھا ہے، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دے رکھا ہے، تو اللہ کا وہ حکم ہم اپنی فطرت میں پاتے ہیں اور عقل کے ذریعے سے اس کو پڑھتے ہیں۔ وہ لکھا ہوا ہے، صحیفہ فطرت پر لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ اسی راستے سے آؤ، تو یہ واضح کر دیا۔ یہ چیز بدیہات فطرت میں سے ہے، یعنی یہ چیز کہ زن و شو کا تعلق کیسے قائم کرنا چاہیے۔ مرد کی اور عورت کی جسمانی ساخت ہی یہ بتا رہی ہے، کوئی آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو چیز خود بنانے والے نے اس کے اندر رکھی ہے اس کے لیے کون سا راستہ صحیح ہے۔ یہ چیز بدیہات فطرت میں سے ہے، یعنی ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان جانتا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو انسان کا اضطراری علم ہے، وہ اس سے کسی حال میں گریز نہیں کر سکتا۔ اس کے حواس جن چیزوں کو اپنے مشاہدے میں لیتے ہیں ان کو ماننے کے لیے مجبور ہے، اور اس کے باطنی حواس بھی بہت سے حقائق کو دیکھتے ہیں۔ علم کی ساری بنیادیں اس کے اندر موجود ہیں، انہی سے بدیہات متعین ہوتے ہیں، اور یہ بدیہات ہیں کہ جن کا تعلق جب خارج کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو چونکہ انسان کو عقل دی گئی ہے، اس وجہ سے استنباط کا اور استخراج کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کا علم، سارا علم اسی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیز بدیہات فطرت میں سے ہے، اور اس پہلو سے لا ریب خدا ہی کا حکم ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لا ریب کہ یہ خدا ہی کا حکم ہے۔ خدا کا اصل حکم ہماری فطرت کے اندر ودیت ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے بدن کی صفائی کے معاملے میں، اسی طرح خورونوش کے معاملے میں، اور اسی طریقے سے اخلاقیات کے معاملے میں عالمگیر حقائق ہیں جو مانے جاتے ہیں۔ انسان انحراف کرتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جب انحراف کرتا ہے تو اصل میں یہی وہ سبب ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث کیا ہے۔ یعنی چونکہ انسان کے اندر انحراف کا داعیہ بھی موجود ہے، تو اب اس کو متنبہ کرنا ہے، اس کو اصلاح کر کے صحیح بات کی طرف توجہ دلانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس کے لیے آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ در حقیقت خدا کے ایک واضح بلکہ واضح تر حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اس پر یقیناً اس کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا۔ یعنی اگر اس معاملے میں انحراف کیا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بچ جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میرے پاس تو پیغمبروں کی ہدایت نہیں پہنچی تھی۔ اللہ نے اس کو اپنا امر قرار دے کے بتا دیا ہے کہ فطرت کے تمام تقاضے جن کا انسان شعور رکھتا ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے، وہ یہ ہے کہ ماحول کے زیر اثر، حالات کے زیر اثر آدمی نے کوئی کام کیا اور وہ اس کے لیے عذر بن سکے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ کا جو حکم فطرت میں ودیت ہے وہ بہرحال واجب الاطاعت ہے، اور انسان کو سب سے پہلے جس صحیفے کو پڑھنا چاہیے وہ یہی صحیفہ فطرت ہے۔ قرآن نے یہی بات اس کے بعد کھیتی کے استعارے سے واضح فرمائی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، عورتوں کے لیے کھیتی کے استعارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ نساؤکم حرث لکم۔ ہم نے جس آیت کو سر عنوان بنایا ہے اس کے آخر میں یہ ہے کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، یعنی تمہاری یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ قرآن نے یہی بات اس کے بعد کھیتی کے استعارے سے واضح فرمائی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، عورتوں کے لیے کھیتی کے استعارے میں ایک سیدھا سادہ پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح کھیتی کے لیے قدرت کا بنایا ہوا یہ ضابطہ ہے کہ تخم ریزی ٹھیک موسم میں اور مناسب وقت پر کی جاتی ہے، نیز بیج کھیتی میں ڈالے جاتے ہیں، کھیت سے باہر نہیں پھینکے جاتے۔ کوئی کسان اس ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسی طرح عورت کے لیے فطرت کا یہ ضابطہ ہے کہ ایام ماہواری کے زمانے میں یا کسی غیر محل میں اس سے قضائے شہوت نہ کی جائے، یعنی جو فطرت کا بنایا ہوا راستہ ہے اسی سے مقاربت کی جائے، اس لیے کہ حیض کا زمانہ عورت کے جمام اور غیر آمادگی کا زمانہ ہوتا ہے، اور غیر محل میں مباشرت باعث اذیت و اضاعت ہے، یعنی اس میں اذیت بھی ہے اور اضاعت بھی ہے، ضائع کرنا بھی ہے۔ اس وجہ سے کسی سلیم الفطرت انسان کے لیے اس کا ارتکاب جائز نہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ فطرت کا راستہ انسان جانتا ہے،
اس کو چھوڑ کر جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا وہ خلاف فطرت ہوگا، لیکن خلاف فطرت ہونے کے معاملے میں پھر وہی پاکیزگی کا احساس وہ جہاں جتنا زیادہ مجروح ہوگا اسی کے لحاظ سے وہ انحراف قابل مواخذہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ میں نے اشارہ کر دیا، اس کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فاتو حرثکم انا شئتم، لہٰذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ کی وضاحت میں انہوں نے لکھا ہے، یعنی استاد امام نے لکھا ہے۔ اس میں بیک وقت دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ جو فرمایا نا کہ فاتو حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح چاہو، اس میں بیک وقت دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو اس آزادی بے تکلفی خود مختاری کی طرف جو ایک باغ یا کھیتی کے مالک کو اپنے باغ یا کھیتی کے معاملے میں حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ جو تعلق پیدا ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس میں مرد کو عورت کے معاملے میں جو آزادی بے تکلفی اور خود مختاری حاصل ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے۔ اور دوسری اس پابندی، ذمہ داری اور احتیاط کی طرف، یعنی ایک طرف یہ استعارہ یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اپنی کھیتی میں آنے کی آزادی، تم بے تکلفی سے آ سکتے ہو، تم اس میں مختار ہو، کوئی تمہارے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ اور دوسری جانب یہی استعارہ بتا رہا ہے، اور دوسری اس پابندی، ذمہ داری اور احتیاط کی طرف جو ایک باغ یا کھیتی والا اپنے باغ یا کھیتی کے معاملے میں ملحوظ رکھتا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں جو اس کھیتی کے استعارے سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہیں۔ اس دوسری چیز کی طرف حرث کا لفظ اشارہ کر رہا ہے، اور پہلی چیز کی طرف انا شئتم کے الفاظ، حرث یعنی کھیتی، اور انا شئتم جہاں سے چاہو آؤ۔ اس دوسری چیز کی طرف حرث کا لفظ اشارہ کر رہا ہے، اور پہلی چیز کی طرف انا شئتم کے الفاظ، وہ آزادی اور یہ پابندی، یہ دونوں چیزیں مل کر اس رویے کو متعین کرتی ہیں جو ایک شوہر کو بیوی کے معاملے میں اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی ایک لفظ، حرث کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ حرثی کی حیثیت سے تعلق قائم کرو، وہی تعلق قائم کرو جو ایک کسان کا اپنی کھیتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب انا شئتم کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ احتیاط الگ، یہ پابندی الگ، یہ ذمہ داری الگ، لیکن بہرحال یہ تمہاری کھیتی ہے، تمہارا باغ ہے، اس لیے جس طرح چاہو اس میں آؤ۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ازدواجی زندگی کا سارا سکون و سرور فریقین کے اس اطمینان میں ہے۔ فریقین یعنی میاں بیوی۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ازدواجی زندگی کا سارا سکون و سرور فریقین کے اس اطمینان میں ہے کہ ان کی خلوت کی آزادیوں پر، خلوت کی آزادیاں یعنی تنہائی کی آزادیاں، کہ ان کی خلوت کی آزادیوں پر فطرت کے چند موٹے موٹے قیود کے سوا کوئی قید، کوئی پابندی اور کوئی نگرانی نہیں۔ یعنی یہاں معاملہ یوں نہیں ہے گویا ہر طرف کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر طرف نگران مقرر ہیں، ہر طرف اللہ تعالیٰ نے حدود طے کر دیے ہیں، یوں نہیں ہے، بلکہ چند موٹی موٹی باتیں واضح کرنے کے بعد پھر آزادی ہے، پھر بے تکلفی ہے، پھر خود مختاری ہے، پھر یہ انسان کی اپنی دنیا ہے۔ یعنی ایک پابندی تو وہ ہے کہ جو اصلاً اس تعلق پر لگا دی گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہمارے دین میں، بلکہ ہمارے دین میں کیا، اللہ تعالیٰ کے دین میں ہمیشہ اسے زنا کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جتنے جنسی انحراف کی نوعیت کی چیزیں ہیں ان کو کہیں موضوع نہیں بنایا، شریعت نے بھی موضوع نہیں بنایا، اس لیے کہ وہ صحیفہ فطرت پر لکھی ہوئی ہے، انسان کو اسے وہیں پڑھ لینا چاہیے۔ البتہ جب کبھی اس سے انحراف کا ذکر ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر قوم لوط کے معاملے میں ہوا، تو وہاں لب و لہجے نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کی مذمت کی، اس سے واضح ہو گیا کہ فطرت کے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور فطرت کا قانون بھی امر اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے تھا اور انسان کو اس سے انحراف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن زنا کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی خلاف فطرت فعل ہے، یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظم معاشرت بنایا ہے اس کو درہم برہم کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں شریعت حکم دینے کے لیے آتی ہے۔ یعنی اس کو بھی انسان سمجھ سکتا ہے، لیکن نظم معاشرت کو سمجھنا ایک اور چیز ہے، اور فطرت کے بدیہی تقاضوں کو سمجھنا ایک اور چیز ہے۔ پہلی چیز کے لیے تنبیہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسری چیز کے لیے بہرحال تنبیہ کی، ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا، اس کی سزا بھی مقرر کی، اس چیز کو چھوڑ دیا۔
ہر شخص جانتا ہے کہ ازدواجی زندگی کا سارا سکون و سرور فریقین کے اس اطمینان میں ہے کہ ان کی خلوت کی آزادیوں پر فطرت کے چند موٹے موٹے قیود کے سوا کوئی قید، کوئی پابندی اور کوئی نگرانی نہیں ہے۔ یہاں میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ خواہ خاندانی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی یا اس سے آگے سیاسی زندگی، یہی اصول ملحوظ رہنا چاہیے کہ انسان اصلاً آزاد ہے، اس کی آزادی پر کم سے کم پابندی لگائی جائے، اور جب پابندی لگائی جائے یہ بتایا جائے کہ وہ پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے۔ یعنی خاندانی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں، بلکہ اس سے پیچھے جائیے، یعنی فطرت میں جو پابندیاں رکھی ہیں وہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ وہ اس مقصد کے لیے ہیں کہ انسان اپنے نفس میں پاکیزہ بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس لیے ہے کہ وہ پاکیزگی کا شعور حاصل کرے، پاکیزہ بنا رہے، کیونکہ اسی پر اس کی جنت اور دوزخ کا انحصار ہے۔ اس کے بعد ہماری معاشرتی زندگی شروع ہوتی ہے، خاندانی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو معاشرتی اور خاندانی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں وہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر دی ہے کہ انسان پر اور اس کی آزادی پر کم سے کم پابندی ہو، اور جو پابندی لگائی ہے اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ وہ اسی لیے ہے کہ اس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے۔ اس کے آگے جو کچھ پابندیاں ہیں وہ اللہ کی جانب سے، اللہ کے حقوق سے متعلق ہوتی ہیں، اور جب کوئی ریاست قائم ہوتی ہے، کوئی اجتماعی نظم قائم ہوتا ہے، تو اس میں بھی قانون یہی ہے کہ انسان اصلاً آزاد ہے، انسانوں کے اوپر کوئی اخلاقی اعتصاب قائم کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے معاملات ہیں، تلقین کیجئے، نصیحت کیجئے، لوگوں کو بتائیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ معاشرہ بھی بتائے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو بتائے۔ اس کے لیے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ علماء بھی خبردار کریں، اور اس سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کا اگر کوئی نظم اجتماعی کسی جگہ قائم ہو، کسی ریاست میں ان کے پاس حکومت ہو، تو اس کے لیے بھی ایک قاعدہ بنا دیا گیا ہے کہ اس میں جمعہ کا ممبر اسی مقصد کے لیے خاص ہے کہ انہی حقائق کی تلقین اور نصیحت کی جائے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ لیکن قانون کی طاقت کہاں استعمال ہوگی؟ قانون کی طاقت اس جگہ جا کر استعمال ہوگی جب یا تو حق تلفی ہو رہی ہو یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ازدواجی زندگی کا سارا سکون و سرور فریقین کے اس اطمینان میں ہے کہ ان کی خلوت کی آزادیوں پر فطرت کے چند موٹے موٹے قیود کے سوا کوئی قید، کوئی پابندی اور کوئی نگرانی نہیں ہے۔ آزادی کے اس احساس میں بڑا کیف اور بڑا نشہ ہے۔ انسان جب اپنے عیش و سرور کے اس باغ میں داخل ہوتا ہے تو قدرت چاہتی ہے کہ وہ اپنے اس نشے سے سرشار ہو، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اس کے سامنے قدرت نے رکھ دی ہے کہ یہ کوئی جنگل نہیں بلکہ اس کا اپنا باغ ہے، اور یہ کوئی ویرانہ نہیں بلکہ اس کی اپنی کھیتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اس میں آنے کو تو 100 بار آئے، اور جس شان، جس آن، جس سمت اور جس پہلو سے چاہے آئے، لیکن اس باغ کا باغ ہونا اور کھیتی کا کھیتی ہونا یاد رکھے، اس کے کسی آنے میں بھی اس حقیقت سے غفلت نہ ہو۔ یہ بہت ہی خوبصورت اسلوب میں استاد امام نے اس استعارے کو واضح کر دیا ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا کہ یہ تمہاری کھیتی ہیں اور اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، تو اس میں کس پابندی کی طرف اشارہ ہو گیا ہے اور کس آزادی اور بے تکلفی کو بیان کیا ہے، اور اس میں انسان کے لیے عیش و سرور کا کیا سامان ہے جو قدرت چاہتی ہے، اس کا پروردگار چاہتا ہے کہ اس کو حاصل ہو۔ یہ ہدایات کس درجہ اہمیت رکھتی ہیں، یعنی یہ جو قرآن مجید نے ہدایات دیں، ان ہدایات پر ایک نظر پھر ڈال لیجئے۔ یعنی ایام میں عورت سے مقاربت نہیں کی جائے گی، یہ ممنوع ہے، صرف مقاربت ہی ممنوع ہے، اس کے سوا باقی کسی تعلق پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا رہا، اس کو ام المومنین سیدہ عائشہ نے تفصیل کے ساتھ روایتوں میں بیان کر دیا ہے، اس کی بہت سی مثالیں دے دی ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں ہرگز کوئی افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے، بس جتنی بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اتنی ہی لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے اور وہیں تک محدود رہنا چاہیے۔ میں تو خیر کئی پہلوؤں سے لوگوں کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ دین کو اسی جگہ رکھیے جہاں پر اللہ کے پیغمبر نے اس کو رکھا ہے، اس میں ایسی چیزوں کا اضافہ کرنے کی جسارت نہ کیجیے جو آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ دین نہیں ہے۔ اگر خواہشوں کو دین بنایا جائے گا تو یہ اتباع ہوا ہوگا،
اسی سے انفرادی زندگی میں بدعات پیدا ہوتی ہیں اور اسی سے معاشرتی اور سماجی اور سیاسی زندگی میں فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ بار بار متنبہ کرنا پڑتا ہے کہ نہ انفرادی معاملات میں کوئی افراط و تفریط ہو اور نہ اپنی مرضی سے کچھ قوانین دین کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ ایسی کوئی چیز کسی بھی درجے میں ہو رہی ہو تو ہر صاحب علم کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو متنبہ کرے اور انہیں بتائے کہ انہیں اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ تو یہ ہدایت فرمائی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہی کہ نہا دھو کر پاکیزگی حاصل ہو جائے تو پھر بھی عورت کے ساتھ ملاقات خدا کے بتائے ہوئے راستے سے ہونی چاہیے۔ یہ ہدایات ہیں، ان کی تفصیل ہو چکی۔ یہ کس درجہ اہمیت رکھتی ہیں؟ یعنی یہ ایک مشورہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ترغیب دے دی ہے، ہدایت فرما دی ہے۔ اہمیت کیا ہے ان کی؟ قرآن نے اسے ان آیتوں میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ جب پوری بات بیان کر دی، یہ بھی بیان کر دیا کہ ایام ایک نوعیت کی نجاست ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک خون بند نہ ہو جائے اس وقت تک ان سے تعلق قائم نہ کرو۔ پھر جب وہ پاکیزگی نہا دھو کے پاکیزگی حاصل کر لیں تو وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ یہ جو آیت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں بعض موقعوں پر یا بعض جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفات کا حوالہ ہوتا ہے، تو یہ برائے بیت نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بڑی اہم باتیں لوگوں تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ ہدایات کس درجہ اہمیت رکھتی ہیں؟ قرآن نے اسے ان آیتوں میں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کے الفاظ میں بیان فرمایا۔ ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت کے اس حصے کی وضاحت استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس طرح کی ہے۔ یعنی اب یہ اہمیت جو ہے وہ سمجھ لیجئے، یہ آیت ہے، یہ آیت کا یہ حصہ ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ استاذ امام وضاحت کر رہے ہیں۔ توبہ اور تطہر دو لفظ استعمال ہوئے نا، توابین توبہ اور یحب المتطہرین یعنی تطہر۔ توبہ اور تطہر کی حقیقت پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ توبہ اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کرنے کا نام ہے، اور تطہر اپنے ظاہر کو نجاستوں اور گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ یعنی توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان نے غلطی کی، کوتاہی کا ارتکاب ہو گیا، کوئی بڑا گناہ کر بیٹھا، تو وہ لوٹتا ہے اپنے پروردگار کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو سچی توبہ ہے، جو اس عزم اور جذبے کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میرے پروردگار، میرے مالک، مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں غلط کر بیٹھا ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اس میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں گا، میں گروں گا تو میں اٹھوں گا، میں کسی حال میں بھی غلط راستے پر گامزن نہیں رہوں گا، میں اسے اپنی زندگی نہیں بناؤں گا، ایسے نہیں ہونے دوں گا کہ غلطی اور گناہ اور جرائم میرا احاطہ کر لے، میں بار بار ان سے نکلوں گا اور اپنے رب کی طرف آؤں گا۔ تو یہ توبہ ہے اور یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ توبہ اور تطہر کی حقیقت پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ توبہ اپنے باطن کو گناہوں سے پاک کرنے کا نام ہے، اور تطہر اپنے ظاہر کو نجاستوں اور گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ ہمارے دین میں دونوں ہی چیزیں مطلوب ہیں۔ باطن کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، بلکہ اصلاً باطنی کو ہونا چاہیے، اور ظاہر کو بھی پاکیزہ رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ گزارش کی کہ پورے دین کے مشمولات کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تطہر ہی تطہر ہے، تزکیہ ہی تزکیہ ہے، اسی کی تعلیم دے رہا ہے۔ تمہارا خرونیش پاک ہو، تمہارا بدن پاک رہے، اور تمہارا اخلاق پاک رہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں کی حقیقت ایک ہوئی۔ یعنی اگر اس اعتبار سے دیکھیے کہ ایک باطن کی تطہیر ہے، ایک ظاہر کی، تو دونوں کی حقیقت ایک ہوئی۔ اور مومن کی یہ دونوں خصلتیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ یعنی یہ کہ جہاں غلطی ہو جائے، جہاں کوتاہی ہو جائے، وہاں وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کیا ہے کہ پاک دامن لوگوں کی شادی ہونی چاہیے، یعنی پاک دامن لوگ ہی پاک دامن لوگوں سے بیاہے جانے چاہیے۔ مرد کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے، عورت کو بھی۔ اب ظاہر ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی یہی تقاضا ہے کہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کرے، یعنی پاک دامن رہے۔ اللہ کی بڑی عنایت ہے،
داغ لگ گیا تو اس کو دھو لیجئے، اپنے آپ کو پاک کر لیجئے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو کچھ کرنا ہے کیجئے۔ اس اعتبار سے ان دونوں کی حقیقت ایک ہوئی، اور مومن کی یہ دونوں خصلتیں، یعنی وہ توبہ کرے، جہاں اس کے باطن میں کوئی نجاست ہو اسے توبہ سے پاک کر لے، اور جہاں ظاہر میں کوئی نجاست ہو اس کو دھو کر پاک کر لے۔ مومن کی یہ دونوں خصلتیں اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ ان سے محروم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہیں، یعنی اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ ناپسند کرتا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی اس کے اندر بعض موقعوں کے اوپر سیاق کلام بتاتا ہے کہ گویا اللہ کی نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے اس سے اسی پروردگار کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے برعکس جو لوگ ان سے محروم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہیں۔ یہاں جس سیاق میں یہ بات آئی ہے اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ جو لوگ عورت کی ناپاکی کے زمانے میں قربت سے اجتناب نہیں کرتے، یعنی ان کے اوپر شہوت سوار ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی حدود کو بھی پامال کر ڈالتے ہیں، یا قضائے شہوت کے معاملے میں فطرت کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ اللہ نے جو راستہ بتا دیا ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک نہایت مبغوض ہے۔ یعنی اس میں استاد امام نے یہ واضح کیا کہ یہ جو فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو در حقیقت یہ کہہ کر اس کے مقابل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر توبہ نہیں کرو گے، اپنے باطن کو پاک نہیں رکھو گے، اپنے ظاہر کو پاک نہیں رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر تم پسندیدہ لوگ نہیں رہو گے، اور گویا بتایا یہ ہے کہ پھر اللہ تمہیں مبغوض قرار دے گا، اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ یہ مباشرت کے حدود ہیں۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ ہماری معاشرت کی بنیاد نکاح کے ادارے پر رکھی گئی، یہ بتایا گیا کہ اس کے لیے کچھ رشتے ممنوع قرار دے دیے گئے ہیں، چنانچہ محرمات کی ایک پوری فہرست ہمارے سامنے لائی گئی اور ہم نے اس کو سمجھا۔ نکاح کا یہ تعلق جب قائم ہوگا تو اس کے حدود و شرائط کیا ہوں گے، یہ بتایا گیا کہ اس کے لیے مہر ضروری ہے، یہ بتایا گیا کہ اس کے لیے پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی داغ لگ گیا ہے تو توبہ اور تطہر سے اس کو دھو لیجئے۔ پھر حقوق و فرائض بیان کیے، یعنی مرد کو اگر اس ادارے میں قوام یا سربراہ بنایا گیا ہے تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اسے کس طرح سے حسن معاشرت کے ساتھ معاملات کرنی چاہیے، اور عورت نے اگر اس ادارے کے ایک فرد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں تو اس سے کیا تقاضے کیے گئے ہیں۔ تو حدود و شرائط اور حقوق و فرائض کے بعد پھر ہم نے تعدد ازواج کی بحث دیکھی، یعنی یہ معلوم کیا کہ ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں ہمارے دین کا نقطہ نظر کیا ہے، قرآن مجید میں یہ معاملہ کیسے زیر بحث آیا ہے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حدود متعین کر دیے ہیں، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے معاملے کو بھی ہم نے سمجھا۔ اس کے بعد یہ مباشرت کے حدود کا باب تھا جو پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔